ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذي من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ہم بہت سارے نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں، لیکن ان اعمال کی قبولیت کا انحصار چند چیزوں پر ہے۔ اگر وہ نہ ہوں تو بڑے بڑے نیک اعمال جو ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ وقت اور دولت اور محنت، صرف یہ تین چیزیں ضائع نہیں ہوتی بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ ریاکاری کیا ہے۔ آدمی کام کرتا ہے، عمل سر انجام دیتا ہے، اور وہ عمل جو ہے وہ بھی مال خرچ کر کے، محنت کر کے، وقت دے کر وہ عمل مکمل ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس عمل کے سر انجام دینے کے پیچھے صرف ایک چھوٹا سا جذبہ یہ کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے، اگر یہ جذبہ کار فرما ہو گیا تو نہ صرف عمل برباد ہوا بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علی امتی، سب سے زیادہ خوفناک چیز، وہ عمل، وہ کام جس سے میں اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف کھاتا ہوں، وہ ہے الشرک الاصغر، الشرک الخفی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ شرک اصغر یا شرک خفی کیا ہے؟ تو آپ نے ایک لفظ میں جواب دیا اور فرمایا الریا۔ وہ شرک اصغر ریاکاری ہے۔ اب ریاکاری کے نتیجہ میں آدمی کا عمل بھی برباد ہوا اور شرک ہونے کی وجہ سے اسے گناہ بھی ہوا۔ عمل کی قبولیت کے لیے لوجہ اللہ خلوص ہو، اور دوسری بات یہ کہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق عمل نہ کیا، اپنی مرضی سے جیسے چاہا کوئی کام کر لیا، تو اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور ایک چیز جو ان دونوں سے بھی بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ صحیح ہو۔ آدمی کا عقیدہ صحیح ہو، اللہ رب العزت کو تمام عبادات کے لائق واحد، صرف اکیلے کو تمام عبادات کے لائق سمجھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول سمجھے۔ اب یہاں تک تو ہمارا عقیدہ سب کا ٹھیک ہے کہ اللہ ایک ہے، تمام عبادتوں کے لائق صرف وہی ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، نبی ہیں۔
اتنی تک تو ہمارا عقیدہ صحیح ہے، لیکن اگر حقیقت پوچھیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ تمام عبادتوں کے لائق اللہ ہے، تو عبادتیں کون کون سی ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، غیر اللہ کے لیے روزہ رکھیں گے شرک ریاکاری ہو جائے گی، جبکہ عبادت کی بہت ساری اقسام ہیں۔ جیسے صرف سجدہ کرنا بھی عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، اور اگر یہی عبادت کسی غیر اللہ کے لیے کرے گناہ ہوگا یا نہیں؟ ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ایک تو سنی سنائی ہوتی ہے، میں اپنی آنکھوں دیکھی بات کہتا ہوں کہ میں ایک مرتبہ ایک مزار شریف کو دیکھنے کے لیے گیا، کیونکہ بڑی شہرت سنی تھی اس کی کہ وہ بڑا زبردست، اور بعض لوگوں نے اس کے بارے میں کئی ایسی چیزیں گھڑ گھڑ کر بیان کی کہ میرا جی چاہت دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے وہاں۔ پہنچے، دیکھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں جو قبر تھی صاحب مزار کی، اس قبر کے سامنے آدمی سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ، غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے، اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے۔ اور میں نے بہت سارے ایسے آڈیو ویڈیو دیکھے، آپ بھی دیکھتے ہوگے کہ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر، لوگ آ رہے ہیں، پیسے بھی رکھ رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، پاؤں پہ ہاتھ بھی رکھ رہے ہیں، باقاعدہ جیسے سجدہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اللہ کو تمام عبادتوں کے لائق سمجھتے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں اصل میں الہ، معبود حقیقی، معبود برحق، ہمیں الہ کے بارے میں ہی صحیح معلومات نہیں ہے کہ الہ کیا ہے۔ بس ٹھیک ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، لیکن عبادتیں جس کے لیے چاہتے ہیں کر رہے ہیں۔ نظر ماننا عبادت ہے یا نہیں؟ نظر ماننا، پورا کرنا عبادت۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ نظر ماننا جائز، نظر کا پورا کرنا واجب، اور آپ فرماتے ہیں کہ نظر کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، یہ بخیل کی جیب سے پیسہ نکالنے کا ذریعہ۔ اللہ کرے گا تو وہ چاہتا ہے۔ یہ نظر، جیسے ہمارے یہاں کسی کو رشوت دی جاتی ہے نا، یہ وہ انداز ہے کہ میں یہ کروں گا، رشوت والے پہلے دیتے ہیں۔ اگر وہ انداز بھی اللہ کے ساتھ کوئی اختیار کرے تو اس کا کوئی معنی بنتا ہے، پہلے صدقہ کرو اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرو، اللہ یقیناً دعا قبول کرے گا۔ ہم شرط رکھ لیتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارا یہ کام کیا تو میں یہ کروں گا، اور پھر نظر بھی ہماری فری آف کاسٹ ہوتی ہے عموماً کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا، تو یہ نہیں کہتے میں کہ 1,50,000 40,000 اللہ کی راہ میں دوں گا، نہیں، یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 100 نفل پڑھوں گا۔ مفت میں نظر بھی ہو گئی، شرط بھی رکھ لی، اپنا کام کرنے کی نیت بھی کر لی۔ یہ نظر ماننا جائز، لیکن اللہ کے لیے صرف، اور اگر نظر کسی اور کے لیے مانی جائے تو ابھی تو میرے خیال ہے ہمارا وہ مہینہ چل رہا ہے، نظر اللہ نیاز حسین۔ یہ کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی نظر، سبیل لگاؤں گا دودھ کی، پانی کی، سکنجبین کی، شربت کی، کھانے کھلاؤں گا 10 محرم کو یا پورے محرم میں کسی بھی دن، یہ نظر ہے، اور یہ غیر اللہ کے لیے نظر ہے جو کہ شرک ہے۔
لیکن ہمیں ان باتوں کی پرواہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات کرتے ہیں. اللہ تمام عبادتوں کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں، اور جو کچھ ہے وہ کیے بھی چلے جا رہے ہیں. چے دلاور است دزدے کہ بکف چراغ دارد. فارسی والے شاعر نے کہا ہے کہ کتنا ہمت والا چور ہے، ہاتھ میں چراغ بھی لے کے آیا ہے. ہمارا عالم وہ ہے کہ ہاتھ میں چراغ بھی ہے، چوری بھی کر رہے ہیں. اگر عقیدہ صحیح نہیں تو دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوں. سب سے پہلے بنیادی چیز اللہ رب العزت کے بارے میں عقیدہ صحیح ہو. ہمارے یہاں شرکیات بے شمار، بدعات و خرافات لا تعداد. خرافات کے بارے میں، بدعات کے بارے میں میرا خیال ہے آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اگر ایک کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد زمانہ میں نہیں کیا گیا، وقت آیا، ممانت کوئی نہیں، رکاوٹ کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے نہیں کیا، اس کام کو ہم اگر اجر و ثواب سمجھ کے کریں تو کیا ہوگا؟ ہے نا لفظ بڑا ذرا کڑوا سا لفظ ہے. قرآن کریم میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں نہیں، آپ کے عمل مبارک سے ثابت نہیں، خلفۂ راشدین کے زمانے سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، اور ہم اسے اجر و ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں. کتنے سارا سال ہمارے یہ کام ہو رہے ہیں، اور ہمارا اپنی جگہ پہ نعرہ پکا ہے کہ ہم صرف اللہ کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں. عقائد کا ہمارے یہاں اتنا ضعف اور کمزوری ہے کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا اور کیے بھی چلے جاتے ہیں. آپ یہ بات معمولی، بلکہ ہر جگہ یہ بات سننے میں آتی ہوگی یقیناً. ہم نے بعض اوقات کو، بعض ایام کو، بعض امور کو اپنے لیے منحوس سمجھ رکھا ہے. کہتے ہیں کہ صبح صبح گھر سے نکلے تھے، کام نہیں ہوا آج. تو کیوں نہیں ہوا؟ بلی راستہ کاٹ گئی تھی. یہ تو بڑا مشہور ہے نا، بلی راستہ کاٹ گئی تھی. اللہ کے بندے، کام ہونا یا نہ ہونا جس کے ہاتھ میں ہے، تمہیں اس کی پرواہ ہی نہیں. اور تمہیں ایک چھوٹے سے جانور بلی کا اتنی بڑی طاقت تم نے مان لی کہ تمہارے آگے سے بلی تمہارا راستہ کاٹ گئی اور تمہارا کام نہیں ہوا. نعرہ لگانا کہ میں بڑا پکا سچا موحد مسلمان ہوں، یہ بڑا آسان ہے. زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے ہم سارے مسلمان ہیں اور بڑے پکے مسلمان ہیں، لیکن ہمارے کرتوت سارے پکے مسلمانوں والے نہیں ہیں. کسی کے یہاں چوری ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا انا للہ پڑھو، بلکہ اس سے پہلے چوری نہ ہو اس کی احتیاط معروف ہے نا. آپ ارشاد فرماتے ہیں آیت الکرسی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واقعہ، اگر کوئی آدمی سوتے وقت اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، اس کے گھر میں چوری نہیں ہوگی. اور اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے یا چوری ہو گئی ہے تو اس کے لیے بکثرت انا للہ پڑھو، معاملہ اللہ کے سپرد کرو، اللہ تعالیٰ مہیا کرے گا. ہمارے یہاں یہ عادتیں نہیں ہیں کہ حدیث میں کیا علاج ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی علاج بتایا، کوئی وظیفہ، کوئی ذکر. وظیفہ کے لفظ سے یاد آتا کہ وظیفے بھی وہ ہوں گے جو من گھڑت ہوں گے. میرے آئے، کسی دوسرے کے بنائے اتنے معروف وظیفے کہ اگر آپ تلاش کرنا چاہیں کہ یہ وظیفہ کہاں سے آیا پتہ ہی نہیں چلتا. اور بڑے بڑے علماء ممبروں پر، سٹیجوں پر، میڈیا پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، ہمارے بزرگوں نے اسے آزمایا ہے. اور وظیفے کو اس انداز سے بیان کیا جائے گا کہ گویا وہ عین سنت رسول ہے. اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. چوری ہوئی، بھاگے کسی کے پاس. ہمارے یہاں کچھ لوگ اسپیشل ہوتے ہیں جی، یہ چوری کا بتا دیتے ہیں کہ چور کون ہے.
رمل فال والے تو جانتے ہیں نا آپ، کاہن، ساحر اور رمل فال، یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان کی گہرائی کو نہیں سمجھتے۔ بھاگے گئے کسی نے جا کہا کہ ذرا دیکھو تو ہماری چیز چوری ہو گئی ہے، کس نے چرائی ہے؟ اب اس نے لوٹا رکھا ہوا ہے، یہ رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ لوگ کرتے ہیں۔ یہ ہے، اور بلی رستہ کاٹ گئی، یہ ہے بدشگونی۔ شگون تو ہے نا، ایک میرا خیال ہے شگن ہے یا شگن ہے، جو کسی تہوار پر میرا خیال ہے دلہا دلہن وغیرہ کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ ایک ہے شگون، جسے عربی میں فال کہا گیا۔ فال اصلاً بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہم نے اسے رمل فال کے کھاتے میں ڈال کر اپنے عقیدے کو تباہ کر لیا کہ ہمیں یہ بھی چوری بتا سکتا ہے کہ چوری کس نے کی ہے۔ یہ لوٹے میں دیکھتا ہے، یہ پیالی میں پانی ڈال کے دیکھتا ہے، یہ تشتری میں سے دیکھ لیتا ہے۔ بعض لوگ اس سلسلہ میں اتنے مداری ہیں، کہیں گے کہ دور جانے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے ناخن میں تمہیں وہ فوٹو نظر آ جائے گی۔ اب اگر یہاں اعلان کر دیا جائے کہ یہاں ایک صاحب ہیں، وہ چور ناخن میں دکھا دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے جمعہ پڑھ کے کئی لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہوں، جبکہ یہ اللہ رب العزت کے سوا، غیب کا معاملہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ٹیوا لگانے کے لیے گئے، کسی سیانے کے پاس گئے، وہاں سے جا کے فال نکلوائی، یہ ساری عقیدے کی کمزوریاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بلی، کوئی کتا، کوئی انسان، کہیں گے صبح صبح اس کا منہ دیکھ لیا تھا، کام نہیں ہوا، یعنی انسان کو بھی منحوس، بلی کو بھی منحوس۔ اور کئی لوگ ہیں وہ بعض دنوں میں کہتے ہیں کہ بدھ کا دن جو ہے منگل، ہمارے علاقے میں منگل ہے، پتہ نہیں کہیں اور کوئی اور دن ہو، کہتے ہیں کہ منگل کو شمال کی طرف سفر نہیں کرنا چاہیے، منگلوار کو شمال کی طرف سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سفر کرے گا تو کہتے ہیں کہ جیتی ہوئی بازی بھی ہار کے آ جائے گی۔ کیا نعوذ باللہ منگل کو منحوس قرار دے دیا، شمال کو بھی منحوس قرار دے دیا، دنوں کے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ یہ کہاں کا دین ہے اور یہ کون سا عقیدہ ہے؟ نحوست وغیرہ ایسی چیزوں کو ماننا، اور پھر کس میں، بلی میں، فلاں میں، فلاں میں، اور ایک اچھے بھلے انسان میں اس کا منہ دیکھ لیا تھا، کام نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کئی ایک چیزیں بعض احادیث میں آپ نے بیان فرمائی جو کچھ اس معاشرے میں مروج تھیں، کچھ آج بھی مروج ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور بعض سنن کی احادیث میں، لا عدویٰ، بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اب ڈاکٹروں کے یہاں مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں بیماری متعدی ہوتی ہے۔ متعدی تو سمجھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ مجھے فلو ہے، مجھ سے سلام بھی نہ کرو، میرے قریب بھی نہ ہو۔ اب فلو والا گھر جائے یا نہ جائے؟ اپنے گھر تو سے جانا ہوگا نا۔ ڈاکٹروں نے یہ بات اتنی پکی کر دی کہ ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دیا کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا عدویٰ، کوئی متعدی بیماری نہیں ہے۔ ولا طیرہ، اور یہ جو پرندے اڑا اڑا کے تم فالیں لیتے ہو کہ یہ پرندہ چھوڑ رہا ہوں، اگر ادھر کو گیا تو میرا کام ہو جائے گا، اور اگر ادھر کو گیا تو میرا کام نہیں ہوگا، وہیں گھر میں بیٹھ جاتا۔ کام کے لیے نکلے، پرندہ اڑایا، دائیں طرف گیا تو نکل گئے، بائیں طرف گیا تو گھر واپس، کہ آج میرا یہ کام نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی طیارہ، پرندہ اڑانا، پرندہ اڑا کر فال لینا، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں یعجبنی،
اور ایک روایت میں ہے خیرہا، اور تیسری میں ہے وَأُحِبُّ الْفَالِ، میں فال کو پسند کرتا ہوں۔ یہ پرندے اڑا اڑا کے اور بلیوں کے نام لے لے کے فالے لینا غلط ہے، لیکن میں فال حسن کو پسند کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الکلمۃ الحسنہ، اچھا کلمہ۔ مثال کے طور پر وفال کیسی ہوتی تھی؟ آپ کہیں جا رہے ہیں اور راستے میں کوئی آدمی ملا، اچھی فال لینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلایا، لیکن صرف اچھی فال۔ الکلمۃ الطیبہ، بلی راستہ کاٹ گئی اس لیے میرا کام نہیں ہوگا، یہ کلمہ طیبہ ہے؟ یہ تو احمقوں والی بات ہے۔ آپ کسی بھی جگہ روانہ ہوئے، آدمی راستے میں ملا، پوچھا بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ تو اس نے کہا میرا نام ہے سالم۔ تو آدمی اس سے اچھا فال لے اپنے لیے، سالم یعنی میں صحیح سالم جاؤں گا، صحیح سالم آؤں گا، میرے ساتھ سلامتی کا معاملہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قسم کا اگر کوئی کلمہ آئے سامنے تو وہ مجھے پسند ہے، لیکن یہ کہ یہ ہر وقت برے کا ہی سوچنا کہ بلی نے راستہ کاٹا، اس آدمی کا منہ نظر آ گیا، میں خام خواہ منگل کو اس طرف آ گیا، یہ ساری غلط بات۔ اور صرف یہی نہیں، لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ، ولا حامہ، حام کہا جاتا تھا، یہ الحمدللہ آج کل نہیں ہے، لیکن اس کے کئی اور طریقے آ چکے ہیں۔ اگر کسی کا قتل ہو جائے اور اس کا بدلہ نہ لیا جا سکے تو کہتے ہیں کہ رات کو ایک الو آتا ہے اور وہ اڑتا ہے اور وہ کہتا ہے ہائے خون ہائے خون، یعنی الو اپنی آواز، وہ ظاہر ہے کہ الو کی آواز کو یا اس کے الفاظ کو کون پہچانے گا؟ اس کے بولنے کو کہا کہ وہ حامہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کچھ ممکن نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ولا سفر، اور جو سفر کو منحوس مانتے ہیں یہ بات بھی غلط ہے۔ اگلا مہینہ سفر آ رہا ہے نا، سفر کو بھی بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل نہیں۔ سفر جیسے باقی مہینے ہیں اسی طرح مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ولا نو، اور یہ جو ستاروں کو دیکھ دیکھ کر کہتے ہیں نا کہ آج یہ ہو جائے گا، کل یہ ہوگا، آج بارش ہوگی کل نہیں ہوگی، یہ بھی کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ ستاروں کی تاثیر ماننا کہ یہ ستارہ نکلا ہے بارش ہوگی، یہ ستارہ نکلا ہے فلاں کام ہوگا، فرمایا ولا نو، ستاروں کی تاثیر کچھ نہیں کرتی۔ اللہ کی مخلوقات میں سے وہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کی طاقت سے نہ بارشیں ہوتی ہیں، نہ بارشیں رکتی ہیں، نہ کام ہوتے ہیں، نہ کام رکتے ہیں۔ ایک موسمیات والے ہیں، موسمیات والے اعلان کرتے رہتے ہیں نا، آج کل بہت ساری چیزیں ایسی نکل آئی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بھائی 24 گھنٹے کے اندر اندر بارش ہوگی، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بارش ہو جاتی ہے۔ حالات میں کچھ باتیں آ گئیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چلاتے رہتے ہیں بارش ہوگی، بارش نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ آج کل کچھ جاننا شروع ہو گئے آلات کے ذریعے، سکیننگ کرتے ہیں، لڑکی ہے لڑکا ہے، کافی ساری باتیں صحیح نکل رہی ہیں، لیکن آپ کے علم میں ہو گئی یہ باتیں آن دی ریکارڈ ہیں کہ بڑے بڑے مشہور لوگوں کے یہاں طے تھا ڈاکٹروں کی طرف سے کہ بیٹی ہوگی، بیٹا ہو گیا، طے تھا کہ بیٹا ہوگا، بیٹی ہو گئی۔ اصل بات صرف اللہ جانتا ہے، اندازے لگا کے کچھ نہ کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وہ صرف لڑکی اور لڑکا ہونا کافی نہیں، اس سے آگے بھی ہے کہ یہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ کتنی عمر پائے گا، یہ نیک ہوگا یا بدکار ہوگا، کوئی جانتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر بتا سکتا ہے؟
یہ صرف اللہ رب العزت جانتا ہے۔ ولا نو، ستاروں کی تاثیر کوئی چیز نہیں، ولا غول، اور نہ ہی غول۔ عہد جاہلیت میں یہ بھی ایک رسم تھی کہ جب وہ کسی جنگل میں جاتے تو کہتے کہ یہاں ہمیں جن ستائیں گے، اور ایک بڑی غلط قسم کی وہاں انہوں نے رسم کہیں یا ایک عادت بنائی ہوئی تھی کہ جنگل میں جاتے تو کہتے کہ اے جنگل کے بادشاہ، یعنی جنوں کے بادشاہ، ہم تیری پناہ میں ہیں، تاکہ ہمیں کوئی جن نقصان نہ دے سکے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی پناہ مانگنا جائز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا غول، کوئی ایسا جن نہیں کہ جو انسانوں کو اس طرح نقصان پہنچائے، اور نہ ان کا کوئی ایسا رئیس یا بادشاہ ہے کہ وہ پناہ دے سکے جنوں ہی سے۔ وَيُوجِبْنِ الْفَال، اور مجھے فال پسند ہے، کلمہ حسنہ جو ہے وہ مجھے پسند ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند امام احمد اور سنن ابو داود کی حدیث، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، طیرہ پرندہ اڑا کے فال لینا شرک ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فال لے کر اپنے کام سے رک جانا یہ شرک ہے۔ اور دوسری حدیث مسند امام احمد کی، من ردتہ طیرۃ من حاجتہ فقد اشرکا، اگر کسی نے پرندہ اڑایا ادھر ادھر کے چکر میں اپنے کام پر جانے سے رک گیا، اس نے شرک کیا۔ پرندے کی بات اس نے مان لی نا، پرندہ ادھر گیا تو میرا کام ہو جائے گا، یہ نکل گیا، پرندہ ادھر جائے گا میرا کام نہیں ہوگا، واپس آ کے بیٹھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پرندہ کسی کو اس کے کام سے حاجت سے روک دے فقد اشرکا، تو اس نے شرک کیا۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ دل و جان سے یہ کلمات کہے، اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ خیر صرف وہ ہے جو تو عطا کرے، تیرے سوا خیر کسی کے پاس نہیں ہے، ولا طیر الا طیرک، اور تیرے پرندے تیری بتائی ہوئی، تیری طے کی ہوئی تقدیر کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اگر یہ کلمات کہے تو یہ کفارہ ہو جائے گا اس کام کا۔ جس کام کا کفارہ ادا کرنا پڑے، کیا وہ کام صحیح ہوتا ہے؟ غلط ہوگا تو کفارے کی نوبت آئی نا۔ حج میں کوئی غلط کام ہو جائے تو کہتے ہیں دم، کفارہ۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زبان سے ان کلمات کو ادا کرنے کو کفارہ قرار دیا کہ یہ کفارہ ہے اگر کسی کو طیارہ، کسی کام سے یہ پرندہ روک دے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حکیم، اعلیٰ درجے کے دانشمند، اور پوری کائنات کی عقل کل اگر کہا جائے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے تو باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے صاف فرمایا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی اپنی مرضی سے باتیں نہیں کرتا، بلکہ ہم اسے وحی کرتے ہیں، وہ وحی بیان کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ ہمارے یہاں جو ادوا کی بات چل رہی ہے نا کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، نبی اکرم فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی کوڑی کسی کے جسم میں پھوڑے پنسیاں زیادہ ہو گئیں، کوڑی کو دیکھیں تو فرمایا اس سے تم اسی طرح بھاگ جاؤ جس طرح کے تم شیر سے ڈر کر بھاگتے۔ اب یک وقت یہ دو باتیں آ گئی، ایک طرف فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور دوسری طرف کوڑی سے بھاگنے کا حکم آپ دے رہے ہیں کہ کوڑی کو دیکھیں تو وہاں سے ہٹ جائیں، بھاگ جائیں، جیسے کہ کوئی شیر دیکھ لیا ہے اور اس سے آدمی بچنے کے لیے بھاگتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا عقیدہ درست رکھنے کے لیے
یہ ایسی ترکیب اختیار فرمائی کہ لوگوں کے ذہن میں کہیں یہ نہ بیٹھ جائے کہ اگر اس آدمی کے پاس میں نہ بیٹھتا تو مجھے یہ بیماری نہ لگتی۔ فرمایا تم اس کے پاس بیٹھو ہی نہیں۔ احتیاطی تدبیر کے طور پر پہلے صاف طور پر فرما دیا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، لیکن کوڑی سے تم نکل جایا کرو، تاکہ اگر خدا نخواستہ اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے بیماری تو کہے گا کہ مجھے اس سے لگی ہے۔ اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، لوگوں کے عقیدے کو بچانے کے لیے فرمایا کہ تم یہ تدبیر اختیار کر سکتے ہو۔ ایسے ہی ایک حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم، لا یورد ممرض علی المصح، بیمار جانور کو تندرست جانوروں میں داخل نہ کرو، بیمار جانور کو تندرست جانوروں میں داخل نہ کرو، تاکہ اگر بالفرض کوئی دوسرا جانور بیمار ہوا تو کہیں گے لو جی یہ اس کی بکری تھی یا اس کی بھیڑ تھی، اس کا اونٹ تھا، ہمارے اونٹ بھی بیمار ہو۔ ایک صحابی جب آپ نے یہ کہا نا لا ادوا، عرابی ہے صحابی، ظاہر ہے کہ عرابی بھی صحابی تھے جو جنگل سے آتے تھے، میدان سے آتے تھے، صحراؤں سے آتے۔ عرابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، میرے ہرنیوں کی طرح بھاگتے دوڑتے اونٹ ہوتے ہیں، ایک اونٹ کسی کا خارش زیادہ آ جاتا ہے اور میرے اونٹ کو بھی کسی نہ کسی کو خارش شروع ہو جاتی ہے، یعنی میرا اونٹ بھی خارش زدہ ہو جاتا ہے۔ عرابی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بیماری کسی سے نہیں لگتی، اور یہ کیوں ہوا کہ خارش زدہ اونٹ آیا اور میرے اونٹ کو خارش شروع ہو گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے اونٹ کو خارش زدہ باہر سے آنے والے اونٹ نے خارش لگا دی، اور یہ جو باہر سے آیا اسے کس نے لگائی؟ باہر جو آیا ہوں تو اکیلا گھومتا پھر رہا تھا۔ اب بات وہیں پہنچے گی نا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ آپ نے بات کو سمجھانے کے لیے ترکیبیں استعمال کی، لوگوں کا عقیدہ گندا بھی نہ ہو اور ان کی اصلاح اور بہترین انداز سے۔ اگر کسی شہر میں طاعون پھیلا ہوا ہو، بیماری طاعون جو معروف ہے، اگر وہ بیماری پھیلی ہوئی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے کہ طاعون والے شہر میں باہر سے کوئی نہ جائے۔ بعض علاقوں میں یہ بعض بیماریاں پورے ملک میں نہیں ہوتی، ایک علاقے میں ایک شہر میں بیماری پھیل گئی۔ احتیاطی تدابیر میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر یہ بتائی ہے کہ اگر کسی شہر کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ اس میں فلاں بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس میں نہ جاؤ، اور اس شہر کا آدمی باہر دوسری جگہ نہ جائے۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ تاکہ باہر سے جانے والا اگر اندر گیا بیمار ہوا تو کہے گا میں یہاں آیا تو ان لوگوں سے مجھے بیماری لگی، اور اندر والا باہر نہ جائے تاکہ باہر جہاں جائے گا اگر وہاں کوئی بیمار ہوا تو کہیں گے اس سے لگی۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ایک لفظ میں آپ نے فرما دیا لا ادوا، بیماری متعدی نہیں، پہلے یہ ذہن میں بٹھا لو اور اس کے بعد احتیاطی تدبیر اختیار کر لو، کوئی حرج نہیں۔ ابھی ماسک کا بڑا رواج تھا پچھلے دنوں میں، کئی لوگوں نے اعتراض کیا، بعض لوگ پھر سخت ہو جاتے ہیں، لو جی یہ ماسک، نماز میں بھی ماسک، حرم میں بھی ماسک، طواف میں بھی ماسک۔ بعض لوگوں نے اس کو بہت اچھالا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تین باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر کسی کوڑی کو دیکھو بھاگ جاؤ، یعنی ہٹ جاؤ وہاں سے، اور اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے وہاں نہ جاؤ، وہاں کا آدمی باہر نہ جائے۔ یہ احتیاطی تدابیر آپ نے بتائی، انہی میں سے اگر کوئی ماسک پہنتا ہے کوئی حرج نہیں۔ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں الرجی ہے گرد و غبار سے۔ اب حرم مبارک میں گرد و غبار تو ہوتی نہیں، لیکن وہاں ایک ایسی چیز ہے جو ناک میں لگتی ہے، گرد و غبار بھی ناک میں جاتی ہے اور آدمی کو چھینکیاں آنا شروع ہو گئیں۔ اور حرم میں گرد و غبار تو الحمدللہ ہوتی نہیں، لیکن وہاں
اتنے لوگ احرام پہن کر چل رہے مسلسل، ان سے معمولی سی باریک سی روئی کے کاٹن کے ہی ہے نا، کاٹن کے ہیں عموماً، ان سے وہ چھوٹی موٹی کوئی چیز نکلتی ہے، وہ جو اس الرجی والا آدمی ہے اس کو وہ نقصان دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے اگر ماسک پہن لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ احتیاطی تدبیر اختیار کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، بلکہ احتیاطی تدبیر کرنے کی اجازت دی، لیکن دل میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے سوا بیماری کوئی نہیں لگا سکتا، اور بیماری متعدی کوئی نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے اور امور بتائے، جن میں فرمایا کہ آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ میں باہر نکلا، بلی رستہ کاٹ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور قرآن کریم میں سورۃ الزمر کی آیت میں نے پڑھی تھی، سورہ زمر کی آیت 36، الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اصلاً یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، لیکن یہ ہر انسان کے لیے بھی ہے۔ مشرکین مکہ، منافقین، یہود و نصارہ، وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس اکیلا تھوڑے سے لوگوں والا ہم اس کو جپٹ لیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے اس بندے کے لیے اکیلا کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِي مِن دُونِهِ، یہ آپ کو ڈراتے ہیں جن چیزوں کی یہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان سے ڈراتے ہیں، ہمارا حبل تمہیں یہ کر دے گا، ہمارا عزا تمہیں یہ کر دے گا، ہمارا لات، ہمارا منات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنے ہاتھوں سے لات منات کی لاتیں توڑی یا نہیں؟ جب آپ نے مکہ فتح کیا تو اپنے ہاتھ میں نیزہ لیا ہوا تھا، اس سے ان کا ستیہ ناش کیا، کچھ کا کروایا۔ مشرکین مکہ ڈراتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے فرمایا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِي مِن دُونِهِ، غیر اللہ کی جس کی یہ عبادت کرتے ہیں آپ کو ان سے ڈراتے ہیں، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، کسی سے ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے مشکلات میں بیماری آ گئی، کوئی مشکل پیش آ گئی، اللہ رب العزت نے اگر کوئی آدمی صحیح معنوں میں متفاعل ہے، فعال خیر لینے والا ہے، اللہ نے ہر معاملے میں بندے کے لیے خیر رکھی ہوئی ہے۔ ایک حدیث بڑی معروف ہے، عجباً لامر المومن، مومن کے معاملہ میں تعجب ہے۔ اب یہ نبی اکرم سے فرما رہے ہیں، عجباً لامر المومن، مومن کے معاملے میں تعجب ہے، امرہ کلہ خیر، اس کا ہر معاملہ ہی خیر ہے۔ ان اصابتہ السراء شکر، اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فہو خیر لہ، شکر بھی عبادت ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صبر، اگر اسے کوئی تکلیف اذیت پہنچتی ہے اس پر صبر کرتا ہے، فہو خیر لہ، یہ بھی اس کے لیے بہتر۔ خیر پہنچے مومن کے لیے بہتر، شر پہنچے مومن کے لیے بہتر۔ فرمایا یہ صرف مومن کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنی خیر رکھی ہے، برائیوں میں بھی اچھائیوں میں بھی۔ آپ فرماتے ہیں ما یصیب المومن من وصب ولا نصب، مومن کو اگر تھکاوٹ بھی پہنچتی ہے، ولا سقم ولا حزن، بیماری پہنچتی ہے یا کسی وجہ سے کوئی غم آتا ہے، حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ بیماری، غم، کوئی بڑی بڑی چیزیں وہ تو ہو گئیں دور تک، فرمایا اگر اسے ہم اور غم کے علاوہ، حزن اور بیماری کے علاوہ صرف کانٹا چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہ من سیئاتہ، اللہ اس کانٹا چبھنے کی تکلیف سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
بیماری بھی ہمارے لیے اچھی ہوئی یا نہیں؟ عجب لامر المومن، مومن کے معاملہ میں خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر آدمی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے، فعال خیر اپنے سامنے اس کے دماغ میں رہے، تو بڑی بڑی مشکلات میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مشکلات سے نکالا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں، رات ہے، سمندر کے پانی کی تہیں ہیں، مچھلی کا پیٹ ہے، 3 4 اندھیروں کے اندر ہیں، اور اندر سے مایوس نہیں ہوئے۔ مچھلی کے پیٹ میں میں اب بچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہو سکتا تھا نا ہم جیسا کوئی ہوتا کہتا کہ بس ختم ہوگی کہانی، مایوس نہیں ہوئے۔ وہاں سے اللہ رب العزت کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ مشہور ہے نا، ہمارے یہاں تو اس کا 1,00,000 مرتبہ کا ورد کروایا جاتا ہے، جبکہ 1,00,000 تو کیا 1000 بھی کوئی چیز ثابت نہیں حدیث میں۔ جتنے اذکار ہیں وہ 10 سے لے کر 33 34 اور 100 تک ہے، اور ہمارے یہاں 1,00,000 اور 1,00,000 کی تسبیح بنی ہوئی ہے، 1,00,000 1,00,000 کی بوری کھجوروں کی گٹھلیوں کی رکھی ہوئی ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی بھی شخص اس آیت کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی، اللہ رب العزت نے دعا کو سنا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کی پکار کو سن لیا، انہیں غم سے، پریشانی سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ یونس علیہ السلام کے لیے نہیں، فرمایا ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ عقیدہ صحیح رہے، اللہ کی ذات سے تعلق قائم رہے، تو فرمایا کہ ہم مومنوں کو اسی طرح ہی نجات دیتے ہیں۔ اور بندہ رضا بقضاء، اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی رہے، یہ اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی بیماری، کوئی اذیت، کوئی تکلیف، کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے۔ اگر دل میں یہ عقیدہ پکا ہو جائے تو یقین مانے کہ ہماری ٹینشن، یہ ہماری بیماریاں، ڈپریشن میں جا رہا ہے، بلڈ پریشر میں جا رہا ہے، پتہ نہیں کس میں، اپنی انہی باتوں کو سوچ سوچ کر ہم بیمار ہوئے پڑے رہتے ہیں۔ اگر یہ شاید پہ یقین ہو جائے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے کبھی بھی کچھ بھی ہمیں نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر ہی توکل کریں۔ اللہ کی ذات پر توکل کریں تو اللہ کافی ہے۔ لَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، غزوہ احزاب کا موقع، اب فعال خیر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ غزوہ احزاب، مشرکین، منافقین، یہود، نصارہ، بے دین، سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو گئے، اور وہ منافقین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندر موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطرناک حالات میں، جب کہ جنگ جو ہے وہ ہونے کے قریب ہے، دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیسر و کسریٰ کے خزانوں کی بشارت دی اپنے صحابہ۔ غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب اسی کا نام ہے، قرآن کریم میں پوری سورت ہے، سورۃ الاحزاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بشارت دی کہ تمہیں کیسر و کسریٰ کے خزانے ملیں گے، اور وہ ملے یا نہیں؟ کیسر و کسریٰ دونوں کی ریاستوں کو، دونوں کی حکومتوں کو ہمارے مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے فتح کیا۔ اب منافقین کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں لکھو ہمیں تو بول و براز کرنے کے لیے سائیڈ میں ہونے سے خوف آ رہا ہے،
اور یہ کیسر و کسرا کی ہمیں خزانے ملنے کی خبریں دے رہا ہے. یہ منافقین ہیں. ہمارے لیے بول و براز کے لیے سائیڈ میں ہونا مشکل ہو رہا ہے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. وہ بدبخت کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ رسول ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. ایسا کہاں ہونے والا ہے؟ ہم مٹھی بھر ہیں، پورے شہر کو لوگوں نے گھیر رکھا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ کیسر و کسرا کے خزانے ہمارے پاس آ جائیں گے. لیکن جو اہل ایمان تھے ان کے دل میں ایمان تھا کہ جو نبی سے فرما دیا یہ برحق ہے، اور آج بھی ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے گا. اہل ایمان نے کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے دیکھا کہ تمام جماعتیں اور تمام قومیں چڑھ آئی ہیں، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ ہے جو ہمارے ساتھ ہمارے اللہ اور ہمارے رسول نے وعدہ کیا ہے کہ تم پہ چاہے کتنی بھی قومیں چڑھ آئیں گی، نصر و فتح جو ہے، فتح نصرت بالآخر آپ ہی لوگوں کا حق ہوگا. اور ساتھ ہی کہتے ہیں وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، سچ فرمایا اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، مومنوں کو اس واقعہ سے اپنے ایمان میں اور اضافہ اور زیادتی ملی اور تسلیم و رضا کے قائل ہوئے. ایک طرف منافقین ہے، دوسری طرف مومن ہے. اب نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. احزاب والے ساری قومیں، ساری جماعتیں، سارے کافر اکٹھے ہو کے آگے، اللہ رب العزت نے انہیں ذلیل و خوار کر کے واپس جانے پر مجبور کیا یا نہیں کیا؟ اللہ رب العزت نے ان سب کو واپس بھیج دیا. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ رب العزت نے مومنوں کی جگہ پہ قتال، اللہ خود کافی ہو گیا کہ جنگ کرنے کی تمہیں ضرورت ہی نہ پڑے. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ بہت ہی قوی اور طاقتور ہے. اللہ رب العزت کے سارے معاملات جو ہیں وہ اس کے پہلے سے طے ہیں. ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے، اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے معاملات طے ہیں اور آج سے طے نہیں. اس زمین و آسمان کو بنانے سے 50,000 سال پہلے، زمین و آسمان کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھوا دی تھی. اب اگر آدمی کہے کہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے بلی کی وجہ سے، مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے فلاں آدمی کی وجہ سے، نہیں. زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 پہلے اللہ رب العزت نے تقدیریں لگاتی تھی. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ان اللہ قدر مقادیر الخلائق، اللہ نے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی، طے کر دی. قبل ان یخلق السماوات والارض، قبل اس کے کہ وہ زمین و آسمانوں کو بنائے، ب50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے. اب اللہ رب العزت نے تو 50,000 سال پہلے ہماری تقدیر لکھ رکھی ہے. اب ہم کہیں کہ ہمیں یہ نہیں کر دیا، وہ نہیں کر دیا. اگر مومن صحیح معنوں میں اللہ کی ذات پر توکل رکھے، اس کی ذات پر ایمان ہو، اس کے عقیدے میں جو خرابیاں ہیں وہ نہ رہیں، تو یقیناً اللہ رب العزت مومنوں کے ساتھ ہے اور ان کے ہر فعل پر انہیں اجر و ثواب عطا کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنا عقیدہ صحیح کرنے کی، اور خاص طور پر پاک و ہند سے متعلقہ جو ہم لوگ ہیں، ہمارے عقائد میں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. قدم قدم پر خرافات، قدم قدم پر بدعات. اب یہاں کس کس خرافات کا ذکر کیا جائے؟ اللہ تعالی ہمیں تمام شرکیہ امور اور تمام خرافات و بدعات سے اللہ تعالی محفوظ رکھے. اللہ تعالی مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.